نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العظيم۔ بہت زیادہ شکریہ کہ آج آپ حضرات نے مجھے دعوت دی اور مجھے فہد نے بتایا کہ آج ہماری تحاوی کا ختم ہے۔ ظاہر ہے کہ عقیدہ تحاوی عقائد کے حوالے سے اہمیت کے حامل کتاب ہے۔ امام تحاوی رحمہ اللہ الباری کا پورا نام ہے ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ، اور کشف الظنون، معجم البلدان، اور خاص کر علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ الباری اللب اللباب فی تحریر الانساب میں لکھتے ہیں کہ امام ابو جعفر احمد بن محمد التحاوی یمنی تھا، ازد قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور حجری تھا۔ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی طور پر یمن کا رہنے والا تھا، اور تحاوی اسی لیے کہتے ہیں کہ تہا مصر میں ایک جگہ کا نام ہے۔ اور اہل تاریخ لکھتے ہیں کہ یہ چند 10-12 گھروں پر مشتمل ایک آبادی ہے، اور اسی نسبت سے امام تحاوی کو تحاوی کہتے ہیں۔ ابن نقطہ ایک بہت بڑا مؤرخ ہے، اور اس کی کتاب ہے التقید فی معرفت روات الاسانید، التقید فی معرفت روات الاسانید، ایک ثقہ کتاب ہے، مضبوط کتاب ہے۔ اس کتاب میں ابن نقطہ لکھتے ہیں کہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت محدث، مفسر، فقیہ اور صوفی تھے، مؤرخ بھی تھے، اور انساب میں بھی بہت ماہر تھے۔ یہاں تک کہ ابو عبیدہ نے ایک جگہ نسب میں غلطی کی تھی، تو اس غلطی پر باقاعدہ طور پر اس نے اس کا مواخذہ کیا اور باقاعدہ کتاب لکھا ہے۔ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخی پیدائش کے حوالے سے تو 3 اقوال معروف ہے، 229، 238 اور 239۔ راجح قول بھی ہمارے نزدیک 229 ہے، جبکہ تاریخی وفات جو ہے 321 ہے۔ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشائخ کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ عبدالعزیز التمیمی نے باقاعدہ طور پر اس پر کتاب لکھی ہے، اور امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اہم استاد تھا وہ ڈائریکٹ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا۔
اور وہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا ماموں تھا۔ ابو ابراہیم اسماعیل ابن یحییٰ المزنی رحمہ اللہ الباری، یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد تھا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، اور خاص شاگردوں میں سے تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد امام طحاوی ہے، جبکہ استاد کیا تھا؟ شافعی تھا۔ ماموں جو تھا ابو ابراہیم اسماعیل ابن یحییٰ المزنی، وہ شافعی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، خاص شاگرد ہے۔ جبکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سخت قسم کا حنفی ہے، اور یہ جو عقائد کی کتاب آپ حضرات نے ختم کی ہے، بہت مبارک ہو۔ اس کا پورا نام جو ہے بیان عقائد اہل سنت والجماعہ اعلی مذہب ملت الفقہاء الحنفیہ والانصار، اور امام قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے نام اس میں شامل کرتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ تفسیر کا امام ہے اور ناسخ و منسوخ میں اس کا قول معتبر ہے، اور بذات خود بھی منتصب ہے، بذات خود بھی مجتہد ہے۔ بلکہ اگر آپ دیکھ لیں تو شرح معانی الاثار، جس کو دور حدیث میں پڑھایا جاتا ہے، وہاں ہمارے لیے یہ مستدل ہوتی ہے، ہم استدلال کرتے ہیں، وہ قول الطحاوی، وہذا قول الطحاوی، طحاوی کا یہ قول ہے۔ عجیب، ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتاب کے حوالے سے میں نے اپنے استاد سے پوچھا، اور میرا استاد جو تھا وہ مصر کا شافعی تھا، اب بھی زندہ ہے، ڈاکٹر ربیع نام ہے، دامت برکاتہ، عمان میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہے، مجھے وہ کتاب چاہیے۔ انہوں نے یہ جو علامہ جار اللہ زمخشری ہے، تفسیر کشاف جس کو کہتے ہیں، یہ اس نے لکھا ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہے، معلوم ہے کہ امام جار اللہ زمخشری نے ایک کتاب لکھا ہے، قلائد الدرر والاقیان علی مناقب ابی حنیفۃ النعمان۔ قلائد ہار کو کہتے ہیں جو پہنا جاتا ہے، درر موتیوں کو کہتے ہیں۔ قلائد الدرر والاقیان علی مناقب ابی حنیفۃ النعمان، یہ ابو موسیٰ اشعری کی تصنیف ہے۔ اور اس کتاب میں نے کہا کہ اس نے جو حوالہ دیا ہے، امام طحاوی نے بھی حوالہ دیا ہے، اور اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ جس طرح امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفی ہے، استاد شافعی ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استاد ہے، اس کا نام ہے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک بندہ آتا ہے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو امام اعمش فرماتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، معرف اذهب الى اصحاب ابی حنیفۃ الغراء رحمہ اللہ تعالی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں چلے جاؤ، ان کے اصحاب امام ظفر، امام قاضی ابو یوسف، امام محمد الشیبانی کے پاس چلے جاؤ، ان کو مسئلہ بتاتے ہیں، امام ابو حنیفہ بذات خود بتاتے ہیں، اور پھر واپسی پر امام اعمش اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ مسئلہ آپ نے بتلایا اس بندے کو؟ تو کہ بتلا دیا۔ اس بندے نے بھی کیا کہ مجھے مسئلہ بتلا دیا، تفصیلی واقعہ ہے۔ تو امام اعمش امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ وین استخرجتہ، یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ تو
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے یہ مسئلہ وہاں سے نکلے حدثتنی قضا و قضا، آپ نے جو مجھے روایت بیان کی تھی میں نے اس روایت سے یہ مسئلہ نکالا۔ تو امام اعمش کا قول ہے، امام اعمش کا فرماتے ہیں کہ الفقہاء الاطباء، فقہا کیا ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ الفقہاء الاطباء ونحن الصیادلہ، اور ہم محدثین جو ہے میڈیکل سٹور والے، دوائی فروش، ہم دوائی تجویز کون کرتے ہیں؟ فقہا کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب غسل میں ایک جگہ لکھتے، آج ہم نے پڑھا ہے اب کل پرسوں، کہ وہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعَانِي الْحَدِيثِ، یہ فقہا کا قول ہے کتاب الغسل میں، کہ یہ فقہا کا قول ہے، اور فقہا احادیث کی معانی کو کون جانتے ہیں؟ فقہا جانتا۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیک وقت مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، بیک وقت فقیہ بھی ہے، لیکن یاد رکھے کہ عقائد کا بھی امام ہے۔ آپ نے ایک جھلک پڑھی ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا، امام طحاوی کا آپ نے ایک کتاب جو عقیدہ طحاویہ ہے، اور یہ عقائد اہل سنت والجماعت پر مشتمل ہے۔ اب عقائد کے حوالے سے انہوں نے توحید، یعنی 4 چیزوں کو انہوں نے شامل کیا ہے، اور اصول بھی یہی ہے۔ اصولی طور پر توحید، رسالت، بعث بعد الموت، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت، یہ ایمانیات میں سے ہے۔ اب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ابتدائی دفعات لکھے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا نہ مثل ہے، نہ مثیل ہے، نہ شبہ ہے، نہ شبیہ ہے، نہ اللہ کا کوئی حد ہے، سبحانہ ما اعظم شانہ، لا یحد ولا یتغیر ولا ینتج، بلا کیف ہے، بغیر کیفیت کے ہے۔ یہ سب چیزیں تعلق رکھتا ہے، اس کا استخراج جو آپ کریں گے وہ الذین یؤمنون بالغیب سے کریں گے، یہ چیز ذہن میں رکھو۔ ایمانیات کا دار و مدار کس پر ہے؟ غیب پر ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ہم نے غیب پر ایمان لایا۔ غیب کیا ہے؟ ما غاب عنا، جو چیزیں ہم سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ مجھے یہ بتائے، کیا ہم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے تورات کو اصلی شکل میں دیکھا ہے؟ انجیل کو دیکھا ہے؟ جبرائیل دیکھا ہے؟ میکائیل دیکھا ہے؟ اسرافیل دیکھا ہے؟ کیا ہم نے شعیب علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام ہم نے دیکھے ہے؟ ہم نے جنت دوزخ دیکھا ہے؟ نہیں۔ ہمارا اعتقاد یہ ہے، عقیدہ یہ ہے، عقیدہ اس کو کہتے ہیں کہ جو غیب کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، ما غاب عنا، جو ہم سے غائب ہے، ہم نے بغیر دیکھے ہم اس کے وجود کا اقرار کریں، اس کو غیب کہتے ہیں، بغیر دلیل کے، اعتقاد اور ایذعان کی بنیاد پر ہم تسلیم کریں کہ النار حق والصراط حق، عذاب القبر حق، اور پھر ہم اقرار کریں، یہ تصدیق ہوا دل۔ اب ایک چیز ہے کہ یہ عقائد طحاوی امت میرے خیال میں کوئی 100 سے زیادہ شروحات تو میرے نظر سے گزرے ہیں۔ عقیدہ طحاوی کے 100 سے زیادہ شروحات یہ ہندوستان کے علماء، آپ دیکھ لیں پاکستان میں کتنے علماء نے، بنگلہ دیش میں، اور مصر کے کتنے علماء نے اس پر کتابیں لکھی، اور پھر اس میں جو مباحث کی ہے، یہ شرائط تو
علامہ تفتازانی کی تصنیف ہے، لیکن امام تفتازانی جو ہے وہ تو شافعی ہے۔ ہاں احناف کے ہاں جو معتبر اور مستند عقائد کے حوالے سے کتاب ہے وہ کیا ہے؟ عقائد اسلامی وفاق کے کورس میں بھی شامل ہے، مدارس میں۔ جس طرح فقہ نام ہے الشق الفتح کا، کہ قرآن اور سنت سے استنباط استخراج کہ نکالنے کا نام ہے، عقائد کو اسی نہج پہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و سنت سے اس کا استخراج استنباط کر کے مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ لوگوں کو توحید سکھایا ہے، رسالت، اور جب آپ اس اصول کو سمجھیں گے، توحید، رسالت اور بعد الموت، اللہ کے ذات اور صفات میں کوئی شریک سہیم نہیں ہے، یہ توحید ہے۔ تمام انبیاء 1,24,000 انبیاء علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ تمام کتابیں برحق ہے، لیکن آخر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ، اور جس میں دنیا کے کوئی طاقت کسی قسم کی ترمیم تحریف نہیں کر سکتی، وہ قرآن کریم۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا کمال کیا ہے؟ اس نے کیا کمال کیا ہے؟ اس نے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر فقہ اور تصوف کے امتزاج کو جمع کر کے ایک کتاب منظر عام پر لایا ہے، اس کا نام ہے عقائد طحاوی۔ اب میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں مستند اور معتبر کتاب کیوں ہے، اور آپ کے طبقے میں، خانقاہ میں یا دیگر خانقاہوں میں اس کو پڑھایا کیوں جاتا ہے، یا مدارس میں کیوں پڑھایا جاتا ہے، یا ہم اپنے بچوں کو پرانے زمانے سے کیوں گھروں میں پڑھاتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو سمجھو کہ عقیدے کا تعلق، ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ کس سے ہے؟ ایمان کا محل دماغ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے۔ ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فی جسدک مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد، آپ کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم، اور وہ خراب ہو گیا تو سب کچھ خراب ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث، فقہ اور تصوف کے امتزاج کو امت کے سامنے رکھ کر کسی کو گمراہ ہونے کا راستہ نہیں دیا، ہدایت کا راستہ دیا۔ اور اسی لیے کہ اس میں افراط بھی نہیں ہے، تفریط، کمی زیادتی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے، اس پر توحید غالب ہے تو پھر وہ تصوف سے خالی ہے۔ جو اس پر تصوف غالب ہے، قرآن و سنت سے وہ ہے، تو وہ پھر صوفی ہے، محض ہے، صوفی محض ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن، حدیث، چونکہ شرح معانی الاثار بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، معتبر مستند کتاب ہے۔ پھر فقہ میں المغنی کا شرح اس نے لکھا ہے۔ پھر تصوف میں قرآن کریم کے ناسخ و منسوخ پر اس کا کتاب موجود ہے، احکام الناسخ والمنسوخ۔
یار بڑی پتہ نہیں میں کیا بات کر رہا تھا، وہ بات میرے ذہن سے نکل گیا، ڈاکٹر ربیع کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا تھا، میں اپنے استاد کے ساتھ۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کتاب آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو آپ غور سے، اگر اس کا کیا کہتے ہیں بنظر غائر، گہرے نظر سے اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ قرآن، حدیث، فقہ اور تصوف تینوں کا امتزاج ہے۔ تو ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب۔ اب غیب وہ ہے ما غاب عنا، جو ہم سے کیا ہے؟ غائب ہے۔ ہم نے، اور پھر جو چیزیں ہم سے غائب ہے اس پر، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، یاد رکھو۔ یہ گلاس میرے سامنے ہے، یہ میرے مشاہدے میں ہے۔ جو چیزیں میرے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے وہ موت کے بعد دیکھے جائیں گے، یا جو سابقہ ہے اس پر ایمان رکھنا غیب ہے۔ لیکن اس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ اس کا تعلق، غیب کا تعلق کس سے ہے؟ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ غیب کا تعلق ایمان سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، کہ دل نام، ایمان نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ امت یا عقائد اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے اعمال ایمان میں داخل نہیں مانتے، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے۔ اب جو اعمال کو ایمان کا جز قرار دیتے ہیں، حصہ قرار دیتے ہیں، تو معمولی گناہوں پر وہ کس کو کیا کرتے ہیں؟ کافر کرتے ہیں۔ آپ کو یہ میرے بات سمجھ آ گئی؟ لہذا مرتکب کبیرہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ خوارج کا مذہب ہے کہ یہ مسلمان، اور معتزلہ جو واصل ابن عطا کے مقلدین ہے، وهم سموا انفسهم اصحاب العدل والتوحید، وہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہے، وہ نہ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اور نہ کافر سمجھتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایمان کی جو تعریف امت کی نزدیک ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آسان لفظوں میں امت کو سمجھایا ہے۔ جمہور امت کے نزدیک ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق، اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، متممات اور مکملات ایمان ضرور ہے۔ آزاد صاحب سمجھ آ گیا؟ اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے، لیکن متممات اور مکملات ضرور ہے، اور ایمان کا محل کیا ہے؟ دل ہے۔ لہٰذا صوفیہ زیادہ تر محنت کس پر کرتے ہیں؟ دل پر کرتے ہیں۔ صوفیہ ضرب لگاتے ہیں وہ دل کے لگاتے ہیں۔ تو آپ حضرات کا بھی ایک، میرے باتیں تو ختم نہیں ہوتی، لمبی باتیں ہو جائے گی، ایک شروع کرتا ہوں دوسرا ختم کرتا ہوں، دوسرا مقام خراب ہو جائے گا، تو میں ان الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ کتاب کی افادیت مبارک کرے۔ اللہ سوال کر سکتے ہیں۔ آخری دو ٹیم رہتے ہیں عقائد، کون سے؟ مجھے تو عربی میں زبانی یاد ہے، اچھا، دین وہ اصول ہے جو تمام انبیاء علیہم السلام کے درمیان کیا ہے؟ قدر مشترک ہے۔ توحید
رسالت اور بعث بعد الموت کے حوالے سے، توحید، رسالت، بعث بعد الموت کے حوالے سے، اور دین اللہ کے نزدیک۔ دیکھو میں ایک بات کرتا ہوں، اس سے مومن اسلام دین سے کے ساتھ وابستہ ایک چیز ذہن میں رکھ کے اصولی طور پر، کہ جس طرح ایمان کا محل دل ہے، جس طرح مومن مثل المؤمن کجسد واحد، یہ ایمانی نسبت تجزی قبول نہیں کرتا۔ ایمانی نسبت یہ روحانی چیز ہے، روحانیت تجزی قبول جز لہذا مسلمان، ہر کلمہ گو مسلمان مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، وہ آپس میں سب کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ اللہ کا دین جو پاکستان میں ہے، وہ ہندوستان میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ زمین میں ہے، وہ آسمان میں ہے، ہر جگہ پر کون سا دین ہے؟ ایک ہی اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام۔ اب اتنی آفاقی بات امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ودین اللہ تعالی عز وجل فی السماء وفی الارض واحد وهو دین الاسلام کما قال اللہ تعالی عز وجل ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام دین اسلام وہ کیا ہے؟ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی آخر الزمان۔ ایک اور جہت کو دیکھو، قرآن، یہ ایک گفتگو ہو رہی تھی تو یہ عرب میں بھی بہت سارے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کہتے تھے کہ یا شیخ لما حول اللہ تعالی القبلۃ من المقدس الی البیت، بیت اللہ کی طرف یہ تحویل قبلہ کیا ہوا ہے، اس کا مجھے عقلی جواب چاہیے، نقلی نہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ قرآن بھی آفاقی، قرآن آفاقی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آفاقی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ امت بھی آفاقی، کنتم خیر امت اخرجت، لہذا قبلہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آفاقی ہونا چاہیے تھا، لہذا یہ قبلہ بھی آفاقی ہونا چاہیے تھا۔ دین اسلام یہ آفاقی دین ہے۔ اور ایک اور اہم بات سن لیجیے کہ قرآن ہے، جو قرآن پاکستان میں ہے، وہ امریکہ میں ہے، وہ رشیا میں ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں چلے جائے قرآن، آپ انجیل کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ ادھر پاکستان میں جو انجیل ہے وہ الگ ہے، امریکہ میں الگ ہے، افریقہ میں الگ ہے، لہذا وہاں پر آپ انجیل کا لفظ استعمال مت کریں بلکہ اناجیل کا لفظ استعمال کریں۔ پھر ان کے درمیان 3 فرقے ہیں، ناتوریہ، یعقوبیہ اور نصریہ، یہ 3 ہیں۔ آج کل کے دور میں اس کو کیتھولک کہتے ہیں، پروٹسٹنٹ کہتے ہیں، آرتھوڈکس کہتے ہیں، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں۔ کہا گئی اس کی افاقیت۔ دین اسلام جو ہے وہ ایک ہے، پاکستان میں بھی، ایشیا میں بھی، افریقہ میں بھی، امریکہ میں بھی، آسمان میں بھی، زمین میں بھی، اور اللہ کا دین مرضی کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ کیا ہے؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ۔ دین اسلام جو ہے یہ پھر معتدل مذہب ہے، دین ہے۔
یہ کیا ہے؟ اس میں شرک کا عنصر ہے؟ نہیں، یہودیت میں ہے۔ کیا وہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ کہتے ہیں؟ نہیں۔ کیا نصارہ عیسیٰ ابن اللہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، معتدل کا میں ایک اور معنی کرتا ہوں، سیاسی معنی کرتا ہوں۔ ہم بہت چھوٹے تھے کہ اس کتاب کو ہم نے زبانی یاد کیا تھا کہ ودین الاسلام واحد ودین الاسلام المعتدل۔ مجھے یہ بتائے کہ ایمانیات کے حوالے سے اور موجودہ حالات کے حوالے سے مغرب ہمیں تنگ نظر کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا؟ آپ بتائیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ اور میرا حال یہ ہے کہ میں تمام کتابوں کو مانتا ہوں، تورات بھی مانتا ہوں، انجیل بھی مانتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ تمام کتابوں کو مانتا ہوں، تمام رسولوں کو مانتا ہوں، تمام فرشتوں کو مانتا ہوں۔ کیا یہودی جبرائیل علیہ السلام کو فرشتہ مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ۔ کیا یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں؟ میں تو مانتا ہوں۔ میرے نزدیک تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت ہے، احترام ہے، میرے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے سر کے تاج ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی میرے سر کے تاج ہے، میں تمام انبیاء، اب میں جو تمام انبیاء کو مانتا ہوں، میں کیسے تنگ نظر ہوا اور تو کیسے وسیع نظر ہوا؟ میں تمام کتابوں کو مانتا ہوں۔ عجیب منطق ہے، مجھے کہتے ہیں کہ یہ تنگ نظر ہے اور اپنے آپ کو میں کیسے تنگ نظر ہوں یار؟ میں تو تمام کتابوں کو مانتا ہوں، تمام فرشتوں کو مانتا ہوں، آپ تو میرے ساتھ مان لو۔ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں، میرا کتابی تعلیم ہے کہ لا تغلوا فی دینکم، غلو نہ کرو۔ غلو اور نقص اور تعطیل اور یہ جبر قدر سے دین اسلام مبرہ ہے، منزہ ہے، میں تو اس کا قائل ہوں۔ میں تو کہتا ہوں یہ امت جس طرح دین اسلام معتدل ہے، اس کی امت بھی کیا ہے؟ وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس ہے۔ کیا یہ امت معتدل امت نہیں ہے؟ یہ خیر امت نہیں ہے؟ کیا بروز قیامت لتکونوا شہداء علی الناس کی اصل تفسیر تو یہ ہے کہ بروز قیامت نوح علیہ السلام کے قوم اپنا مقدمہ دائر کرے گی کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں تبلیغ نہیں کی۔ نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے تو تبلیغ کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے کیونکہ میزان عدل ہوگا، گواہ پیش کرو، امت محمدی کو پیش کیا جائے گا۔ قوم نوح آبجیکشن کریں گے کہ وہ تو ہمارے بہت بعد میں آئی ہوئی امت ہے، یہ کیسے گواہی کرتے ہیں؟ تو پھر امت محمدی سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے شہادت دے رہے ہیں؟ تو امت محمدی فرمائیں گے یا رب العالمین آپ نے ایک حق سچ کتاب بھیجا تھا، اور اس کتاب میں ایک خبر صادق، ایک مخبر صادق کے ذریعے ہمیں خبر ملی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ تو یہ امت معتدل، یہ امت جو ہے یہ معتدل امت ہے۔ اتنا اعتدال ہے کہ میرے ایمان میں بھی اعتدال ہے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الآباد نے کہ دوزخ اگر وسیع ہے تو جنت وسیع اتر، لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا۔
ہم تو خوف بین الخوف والامن، نا امیدی اور امید کے بیچ میں دین اسلام ہے، اور یہ تمام عقائد ظاہراً باطناً ہم یہ جو ہے اس پر ہمارا اعتقاد ہے۔ میں نے آپ کو گزارش کی کہ کچھ عقائد جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں، ظاہراً ہوتے ہیں، اور کچھ کا تعلق اقرار اور کچھ کا تعلق اعتقاد، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ، مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، میرے عینک کی چشمی نہیں ہے، لیکن چلو گزارا کر لیتے ہیں کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں یہی فرما رہی ہے کہ ہم نے یہ عقائد اپنے اکابر سے لے کر اپنے اصاغر تک پہنچانا ہے، یہ وعدہ کر لے کہ یہ عقائد یہ معیار ہے، اس ترازو ہے، اس ترازو کو جانچ لو اور اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بچوں کو یہ عقائد پہنچانا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہی فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کوئی سوال ہے تو کر لیجیے، بلا شبہ۔ کسی کا کوئی سوال ہے میرے گفتگو کے حوالے سے تو کر سکتے ہیں۔